الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لبوں پہ سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لبوں پہ سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں جگہ جگہ سے بلا بلا کر۔ اور ان کو امت سے پیار کتنا، نبی کو امت سے پیار کتنا، کرم اور بخشش شعار ان کا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ رب تعالیٰ آج کی اس محفل کے انعقاد کرنے والے تمام تر ہمارے وہ احباب جو اس منتظمہ کمیٹی کے اراکین ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کی دعوت پر تشریف لانے والے آپ تمام تر سامعین اور ہمارے وہ تمام معزز مہمانان گرامی جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت اور ذکر رسول کی سعادت حاصل کی، رب تعالیٰ ہر ایک کو آل اولاد کی دو جہاں کی خوشیاں مقدر فرما دے۔ ٹائم کافی ہو چکا اور انشاءاللہ ارادہ یہی ہوگا کہ تاریخ بدلنے سے پہلے پہلے بات مکمل کر لی جائے۔ آواز تھوڑی سادہ کر دیں گے، اس کی ایکو بند کر دیں گے۔ بس ہمارے احباب نے آج عنوان رکھا امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا۔ اگرچہ چاند ربیع الثانی کا نظر آ چکا، لیکن سلسلہ چلا ربیع الاول سے، اور ربیع الاول کی مناسبت سے عالم اسلام کے ہر ایک گلی کوچے میں صاحبان ایمان ایسی محافل کا انعقاد کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں جن میں امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، نبی کے معراج، نبی کی رسالت، نبی کی شریعت، نبی کے حسب، نبی کے نسب، نبی کے گھرانے، نبی کے یارانے، نبی کی ذات، نبی کی صفات کا تذکرہ ایمان سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ کریں؟ جس چیز کی، جس دن کی، جس مہینے کی، جس ذات کی، جس مقام کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہو جائے، اس کا تذکرہ کرنا ایمان والے اپنے ایمان میں بڑھوتری کا سبب سمجھتے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کسی مہینے کا، کسی دن کا، کسی سال کا محتاج نہیں۔ ہر دن میرے نبی کا، ہر پل میرے نبی کا، ہر سال میرے نبی کا، ہر دور میرے نبی کا، ہر زمانہ میرے نبی کا ہے۔ وہ آقا اس کائنات میں تشریف لائے،
تو محبوب اس شان کے ساتھ اس کائنات میں آئے کہ اللہ کے نبی نے غسل کیا ہوا، مانگ نکلی ہوئی، سرما ڈلا ہوا، خوشبو لگی ہوئی، ناف کٹی ہوئی، ختنے کیے ہوئے، کپڑے میں لپٹے ہوئے زمین پر جو آئے، سر سجدے میں جھکا ہوا، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی، زبان پہ ترانہ اللہ کی کبریائی کا تھا، امت کی رہائی کا تھا۔ جس شان سے امام الانبیاء اس کائنات میں تشریف لائے، ایسے آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، آئے کوئی کیوں کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ وہ رسول بن کر نہیں بلکہ سید المرسلین بن کر کائنات میں تشریف لائے۔ امام الانبیاء مدنی کریم کی جب ذات کا تذکرہ ہو تو دور دور رہنے کی بنیاد پہ غلط فہمیاں اتنی پیدا ہوتی ہیں کہ بعض احباب کسی کا عقیدہ نظریہ سنتے کوئی نہیں، گھر میں بیٹھے سوال بھی اپنا، جواب بھی اپنا، معاملات گڑبڑ۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر ایک ہی خاندان میں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی ماں کے بطن سے دو بچے پیدا ہو اور آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیں، گیپ آف کمیونیکیشن پیدا جو ہو جائے تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ یہ دل میں بیٹھا بیٹھا نہیں اس نے یوں کہا ہوگا، نہیں اس نے یوں کہا ہوگا، نہیں اس نے یوں کہا ہوگا، تو معاملات سارے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عقیدہ جب بھی بنتا ہے وہ اقرار سے بنتا ہے، انکار سے، الزام تو بنتا ہے، عقیدہ کبھی بھی نہیں بنتا۔ ضرورت کیا ہے؟ اگر کسی کے بارے میں کسی قسم کا شک شبہ ہو تو آسان سا حل یہ ہے کہ آپ اس سے رابطہ فرما لیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تھوڑی آواز بھائی کھول دیں، بیس کھول دیں، اس کی باقی بالکل ٹھیک ہے سارا، اللہ آپ کو برکت دے بھائی۔ کسی کے عقیدے کے بارے میں معلومات کرنا کوئی برائی نہیں ہے۔ جو دور دور رہ کر غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو آسان سا حل تھا، سوال وہ کرتا تو میں بتاتا کہ میں محبوب کی ذات کو کیسا مانتا ہوں، نبی کی صفات کو کیسے مانتا ہوں۔ اگر وہ سوال کرتا تو میں بتاتا کہ محبوب پیغمبر کی معراج کی بلندی کیا ہے، نبی کی رفت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کی شوقت کیا ہے۔ اگر وہ سوال کرتا میں بتاتا کہ میں آمنہ کے لال مدنی کریم کے قدموں سے لگنے والی خاک میں بھی نور کی صفت کو مانتا ہوں۔ اگر وہ سوال کرتا میں بتاتا کہ پیغمبر کی ذات بھی خوشبو، نبی کی بات بھی خوشبو، نبی کا گھرانہ بھی خوشبو، نبی کا یارانہ بھی خوشبو۔ اگر وہ سوال کرتا میں بتاتا کہ میں آمنہ کے لال کی ذات کو بھی مانوں، بات کو بھی مانوں، در کو بھی مانوں، گھر کو بھی مانوں، میلاد کو بھی مانوں، معراج کو بھی مانوں، لباس کو بھی مانوں، عباس کو بھی مانوں، نالین کو بھی مانوں، علی حسن حسین کو بھی مانوں۔ لیکن معاملات بگڑتے تب ہیں جب بندہ ایک دوسرے سے عقیدے کی بات پوچھے ہی نہیں، فتویٰ لگا دیا جائے نہیں یہ لوگ محبوب پیغمبر کی ذات کو نہیں مانتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر میرا عقیدہ ایسا نہ ہو، میں کسی کو چونا لگانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے میں زبردستی اپنا عقیدہ ایسا بناؤں تو رب تعالیٰ ایسی دو نمبری کرنے پر مرتے دم مجھے آمنہ کے لال کا کلمہ ہی نصیب نہ کرے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت بھی وہ ہیں جو اپنا عقیدہ کسی کے ڈر سے چھپاتے بھی کوئی نہیں اور کسی کی خوشامد کے لیے زبردستی عقیدہ بناتے بھی کوئی نہیں۔ جی رسول خدا کی ذات کو نہیں مانتے بھائی، ہم پیغمبر کی ذات کو یوں مانے پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ جی محبوب پیغمبر کی صفات کو نہیں مانتے۔ ہمارے محترم نوجوان بھائی نے تقریر کی، زبردست کی، اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن تھوڑا سا انداز اگر یوں کر دیا جائے کہ جناب آدم کی اللہ نے جو جناب شیس کی معرفت ہے، جناب آدم کی بندگی ہے، جناب اسحاق کی رضا ہے، جناب اسماعیل کی قربانی ہے، جناب ابراہیم کی اطاعت ہے، یہ سب کچھ ہے، اللہ نے نبیوں سے لے لے کر صفات میرے محبوب کو نہیں بلکہ دنیا میں جس کو بھی دیا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے سے دیا ہے۔ پیغمبر کی صفات کو اللہ نے زمانے میں یوں بانٹا، جسے جو ملا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے سے
ملا یہی تو کہا کہنے والے نے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، زہر امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور حشر کا ڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اللہ نے انبیاء کی صفات میرے پیغمبر کو نہیں، پیغمبر کی صفات کو اللہ نے انبیاء میں بانٹا ہے۔ وہ رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ فتویٰ نہیں، یہ نبی کی نعت نہیں پڑھتے، نبی کی اچھا پکی ٹکی بات یہ ہے، ایک منٹ بھائی ابھی مجھے بولنے دے، بعد میں آپ بولیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، رسول خدا کی نعت نہیں پڑھتے تو یاد رکھیے گا بھائی، کوئی کہلائے دیوبندی پیغمبر کی نعت نہ پڑھے، یہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے، دیوبندی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہنے نہیں دیوبندی نبی کی تعریف نہیں کرتا، رسول خدا کی تعریف نہ کرنے والا، ایسے لانتی بدبخت بغیرت کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، ہوگا کوئی اور گھسا ان کے صفوں میں بیٹھا ہے۔ رسول خدا کا ذکر خیر سن کے اگر کسی کے سینے میں ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی ہو، پرلے درجے کا شیطان تو ہو سکتا ہے، دیوبندی کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا سب سے پہلا دیوبندی کون ہے؟ وہ محمود حسن دیوبندی، جس کی 4 لائنیں سننے کے بعد علامہ اقبال نے کہا تھا اگر یہ دیوبند کا بیٹا مجھ سے سودا کرنا چاہے، سارا کلام لے لے، سارا دیوان لے لے، اپنی 4 لائنیں مجھے دے دے۔ کسی نے پوچھا وہ 4 لائنیں کون سی ہیں؟ کہ دیوبند کے بیٹے نے کہا تھا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ رہا یہ معاملہ رسول خدا کی نعت نہیں پڑھتے، بھئی کس نے منع کیا؟ پیغمبر کی ذات کے بارے جو تعریف کرنا چاہو، عام میں کوئی دیوبندی ہے تب بھی، بریلوی ہے تب بھی، اہل حدیث ہے، کرسی میں چھوڑتا ہوں، میری جگہ پر ہے، جو دل میں آتا ہے رسول پاک کی شان کو بیان کرے اپنے عقیدے کے مطابق، وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی تب بھی، اہل حدیث تب بھی، بیان بعد میں کرے گا۔ میں پہلے تصدیق کرتا ہوں، میرا دیوبندی بھائی جو کہے گا حق کہے گا، سچ کہے گا، بریلوی بھائی جو کہے گا حق کہے گا، سچ کہے گا، اہل حدیث بھائی جو کہے گا حق کہے گا، سچ کہے گا۔ اس سے بڑا اعتبار کیسا ہو، اس سے بڑا احترام کیسا ہو، کہے بعد میں تصدیق پہلے کی جائے۔ جی بھائی، لیکن جو کہے، اتنی سی گزارش ہے، رسول خدا کی شان کو جتنا مرضی بڑھا دیجئے، بس اس بات کا خیال رکھیے کہ خدا کو خدا رہنے دینا، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دینا۔ جو دل میں آئے کیا کہے گا؟ سب سے آخر میں سانس پھولا کر یہی کہے گا کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ بھولے بادشاہ، تو نے جو بات سب سے آخر میں کی ہے، میں نے تو گفتگو کا آغاز کیا ہی وہیں سے ہے۔ ہاں اتنی سی گزارش ہے کہ بھئی ولی کو علی نہ بنا، علی کو نبی نہ بنا، نبی کو خدا نہ بنا، خدا خدا رہے، نبی نبی رہے، علی علی رہے، ولی ولی رہے۔ جھگڑا کس بات کا؟ رہا یہ معاملہ نعت نہیں پڑھتے، تو نے کبھی پوچھا ہے ہم نعت کہتے کسے ہیں؟ جی بھائی، مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، بہاولپور آپ کے پڑوس میں نا بھائی، زیادہ دور نہیں ہے، یہاں کے شیخ الحدیث ہیں، نام اس کا ہے مولا غلام محمد گھوٹوی، مسلکن بریلوی ہیں۔ ان کے ہم اثر تھے اسی جامع اسلامیہ میں مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت افغانی سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائی، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، دیوبندی بابا نے پوچھا کیڑا کون سا ہے؟ کیڑے ہیں نا بھئی آج کل بہت سارے، جی کوئی ایرانی ہے، کوئی امریکی ہے۔ ہاں فرق اتنا کہ امریکی سنڈی فصلوں کو لگتی ہے، ایرانی سنڈی نسلوں کو لگتی ہے۔ جو سنڈی فصلوں کو لگ جائے 6 ماہ کا نقصان کرتی ہے، جو نسلوں کو لگ جائے وہ اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتی ہے۔ جو سنڈی فصلوں کو لگ جائے اس کے لیے سومی سائیڈن بھی ہے، ڈینی ٹال بھی، کراٹے سپرے بھی موجود ہے، لیکن جو سنڈی ایمان کی فصل کو لگ جائے اس کے لیے پریشر چاہیے، خادم رضوی والا، پمپ چاہیے، احسان الہی ظہیر والا، اور سپرے چاہیے حق نواز جنگوی والا۔ اب یہ سنڈی جو خراب کرتی ہے انسان کو، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی؟
حضرت افغانی مسلکن دیوبندی ہیں، فرمایا کیڑا کون سا ہے؟ دل میں بات آ گئی۔ کہ بات آئی کیوں؟ کہ دل میں یہ بات آ گئی کہ قرآن تو قرآن ہے، کہ بھئی قرآن تو قرآن ہے، جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے۔ کہ نہیں اسے کتاب کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو رسالت میں آپ کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو نور کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو میرے بھائی سراج منیرہ کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو رحمت کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، کہ قرآن کو ہدایت کہتے ہیں، کہ نبی کو ہادی عالم کہتے ہیں، کہ قرآن کو پاروں والا کہتے ہیں، کہ میرے محمد کو یاروں والا کہتے ہیں، کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کہ میرے پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے، کہ قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ قرآن کو لاریب کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو بے عیب کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جو آج بھی تیرے میرے گھر میں ہے، کہ پیغمبر وہ ہے جو آج بھی صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہے، کہ قرآن وہ ہے جو آج بھی دو گتوں کے درمیان ہے، کہ میرا پیغمبر وہ ہے جو آج بھی صدیق عمر دو سچوں کے درمیان ہے، کہ قرآن وہ ہے جسے لاریب کہتے ہیں، کہ پیغمبر وہ ہے جسے بے عیب کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے، کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے۔ آجی پھر آپ بتا دیجئے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کہ آپ بتا دیجئے نعت کہتے کسے ہیں، شان زیادہ کس کی ہے؟ حضرت افغانی نے فرمایا میرا تو عقیدہ یہ کہ قرآن نعت ہے، جس کی یہ نعت ہے میرا محمد وہ ذات ہے، میرا محمد وہ زمانے کی سار میرے محبوب پیغمبر کی تعریف کو پھیلاؤ تو 23 سال پر پھیل کر قرآن کے 30 پارے بنتے ہیں، اور قرآن کی ساری صفات اور تعریف کو سمیٹو تو میرے محمد کا نام بنتا ہے صلی اللہ ہو۔ نعت کہتے کسے بھائی؟ اگر کوئی دوست بتائے تو 100 روپے نقد انعام نوٹ بھی اصلی قائد اعظم بھی جناح کیب سمیت انشاءاللہ۔ جی نعت کسے کہتے ہیں بھائی؟ بارک اللہ، ٹھیک ہے، اچھا جواب ٹھیک ہے لیکن مکمل نہیں بھائی، نمبر 33 سے 100 نہیں ہے اس پہ۔ نعت کسے کہتے ہیں بھائی؟ تو یاد رکھیے گا بھائی، پیغمبر کی ذات کی تعریف اسے نبی کی وہ بزرگوں نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلے بارک اللہ، چلیں 66 نمبر ہو گئے بھائی، ٹھیک ہے 100 پھر بھی نہیں۔ مولوی کی جیب سے 100 روپے نکلنا کوئی آسان تھوڑا ہی بھائی، مشکل یہ نا بھائی۔ پیغمبر کی ذات کی تعریف اسے بھی نبی کی نعت کہتے ہیں، جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف اسے بھی نبی کی نعت کہتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا آپ کسی نعت خان سے کہیں کہ نعت سنا دیجئے، وہ پڑھنا شروع کر دے حلیمہ میں تیرے مقدرہ دے صدقے، تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا ہو بھائی میں نے آپ سے کہا تھا نعت سنا، تو نے دائی کی تعریف شروع کر دی؟ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں۔ اگر کو کہے بھی صحیح تو ساتھ والا قمیض کا پلو کھینچ کو ماما تو بیت تنو پتہ نہیں نعت ہوندی گڑی چاہے، کیوں؟ چونکہ پیغمبر کی ذات کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے، جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے۔ اگر کوئی انکار کر دے تو کہنے والا کہے گا یہ دائی کی تعریف نہیں، خدا کے نبی کی دائی کی تعریف تو یہ بھی نبی کی نعت ہے، یہ بھی نبی کی۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پیغمبر کی دائی کا نام کیا ہے؟ جی بھائی، جی بھائی، چلیں 100 روپے پھر بھی جو جیب میں موجود ہے وہ انشاءاللہ آپ کا۔ جی نبی ابا کی دائی اماں کا نام کیا ہے؟ جی سیدہ دائی اماں حلیمہ سعدیہ، اور اتفاق یہ ہے کہ آپ کا جواب غلط ہے، کیوں؟ چونکہ ہماری سوسائٹی میں دائی کہتے ایسی خاتون کو جو زچہ بچہ کے معاملات کو پیدائش کے موقع پر سنبھالے، ایسا نہیں بھائی؟ اور ایسا کو کام دنیا میں کسی خاتون نے میرے محبوب کی ولادت کے موقع پر کوئی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے جب دنیا میں کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو دائی کی نظر سے اس خاتون کا سطر محفوظ نہیں رہتا، اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے اس بچے کا اپنا سطر محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ نے شرم و حیا والے پیغمبر کے لیے ایسا VIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ آقا دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے، نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے، بغیر دائی کے۔ کیوں؟ تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، ختنے بغیر نائی کے کیوں؟ تاکہ نبی کا اپنا سطر محفوظ رہے۔ وہ رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ، تو پیغمبر کی ذات کی تعریف یہ بھی نبی کی تعریف ہے۔ کبھی سنا بھائی
بندہ حج عمرہ کر کے آیا, ہم دوڑے دوڑے گئے, حاجی نے ہمیں دیا کہ ایک گھونٹ پانی ایک دانہ کھجور. ٹھیک ہے بھائی, پانی پی کے کھجور کھا کے ہم نے کیا کیا؟ وہ کھجور اٹھائی, گھر والوں کو دی, بچے چار ہیں, کھجور ایک ٹکڑے کر کر کے سب کو دے دینا اور گٹھلی پھینکنی. وجہ اگر کو پوچھا وجہ کیا ہے تو جواب ایک ہی ملتا ہے, معاملہ کھجور کا نہیں, نسبت حضور کا ہے. کہ گٹھلی کھجور کی ہے, کھجور مدینہ کی ہے, مدینہ حضور کا ہے, حضور خالق کائنات کے ہیں. 14 صدیوں کے بعد ہم جب آج کے دور میں بھی کھجور کی گٹھلی کا احترام کرتے ہیں, کیوں کہ اس کی نسبت خدا کے رسول کے ساتھ ہے, تو ان کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہوگی کہ جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا, کبھی نبی کے کانتوں پہ دیکھا, کبھی نبی کو چومتا دیکھا, کبھی نبی کو سونگتا دیکھا. آج جو حاجی ہم پوچھ رہے تھے بھئی کبھی حجر اسود کو چوما, ہم دھکے شکے بڑے پڑے, پہنچ ہی گیا, چوم لیا, کہتے بلے بلے کیا تیرا مقدر ہے. کیوں؟ تیرے ہونٹوں نے اس پتھر کو چوما جس پتھر کو اللہ کے نبی نے چوما تھا. ہم 14 صدیوں کے بعد آج بھی اس کالے پتھر کو چومنا سعادت سمجھتے ہیں جس کو ایک بار خدا کے نبی نے چوما. جی بھائی, جب اس پتھر کو نہیں بھولے تو علی کے لال حسن و حسین کو کیسے بھول جائیں, جن کو نبی چومتے بھی ہیں, جن کو نبی سونگتے بھی ہیں. وہ خدا کے رسول مدنی کریم پیغمبر کی ذات کی تعریف, یہ بھی نبی کی نعت ہے جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے. جی بھائی, کبھی کبھی بوڑھی اماں کہتے ہیں پتر اب مدینے دہی نو کھٹا نہیں کہنا. جی بھائی, بدلا کہ اماں دہی ہوتی کھٹی کہتے ہیں پتر زمانے دی دہی کھٹی ہوئے گی, مدینے دی نہیں کھٹا. وجہ چونکہ دہی کہیں اور کی نہیں, نبی کے شہر مدینہ کی دہی, تو برائی نہیں کرنی. یعنی جو کھٹی ہو اسے بھی کھٹا نہیں کہنا, تو جو کائنات میں سب سے اچھے ہو ان کو برا کون کہہ سکتا ہے. نسبت تو ان کی بھی مدینہ ہی کی دھرتی سے ہے جن کو اللہ نے پوری کائنات میں چن چن کے نبی کا گھرانہ بھی بنایا, نبی کا یارانہ بھی بنایا. لیکن آج جو بدبخت لوگ اٹھنے نہیں, وہ در والے, وہ گھر والے, وہ در والے, وہ گھر والے. پوچھو تکلیف تجھے کیا ہے؟ در والے کون ہیں؟ نبی کے صحابہ. گھر والے کون ہیں؟ پیغمبر کا اہل بیت. تو بھائی ان کے شان زیادہ ہے کس کی؟ ہم تو اتنا دیکھتے ہیں کہ در بھی نبی کا ہے, گھر بھی نبی کا ہے. جو پیغمبر کے گھر میں آ گئے ان جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں, جو نبی کے در پہ آ گئے تو کائنات میں ان جیسا بھی کوئی نہیں. جن کو اللہ نے زمانہ بھی نبی والا دیا, نسبت بھی نبی والی عطا فرما دی. خود آمنہ کے لال مدنی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارانی واختار لی اصحابی. کائنات کے لوگوں, اللہ نے پوری کائنات میں مجھ محمد کو چنا, میرے لیے میرے یاروں کو چنا. میرے لیے پیغمبر کے یاروں میں, نبی کے گھرانے میں, نبی کے اہل بیت میں کمی کوتاہی, کمی تو کب مانی جائے جب نعوذ باللہ چننے والے سے خطا ہو گئی ہو یا چمکانے والے نے کمی چھوڑی ہو. جب چننے والے کو خدا کہتے ہیں اور چمکانے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں تو ماننا پڑے گا جس نے چنا ہے اسے ذوالجلال کہتے ہیں, جس نے چمکایا ہے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. تو یہی تو سبز پگڑی بابا الیاس نے کہا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنت. ہم یار کو, ہر یار کو بے مثال کہتے ہیں. تیسری نعت کا درجہ کون سا ہے؟ اگر کوئی شخص پیغمبر کی ذات کو بھونکے, نبی کی صفات کو بھونکے, نبی کے در کو بھونکے, نبی کے گھر کو بھونکے, پیغمبر کی ذات و صفات کا انکار کرے, تو ایسے بدبخت کے سامنے آنکھیں جھکانا نہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا دور دور کتےو مالکنو پہ گئے ہو. اسے بھی نبی کی نعت کہتے ہیں, اسے بھی نبی کی. اگر کو کہنے والا کہے مولوی صاحب ہم نے پرائمری گائیڈ میں کہیں بھی مانی نہیں پڑے یہ نعت کے, یہ نا بھائی پرائمری گائیڈ میں نہیں پڑھے لیکن ہولی بک میں ہم نے پڑھے ہیں, جسے قرآن پاک کہتے ہیں. اِنَّا آتَوْنَا ہے نا بھائی. جی بھائی, 3 آیا, 3 کا مطلب کیا؟ اِنَّا آتَوْنَا, اسے مقام محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اسے پیغام محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, کہ محبوب مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اسے انجام دشمنان محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. قرآن کی ایک ہی سورت کی 3 آیات نے نعت کی 3 اقسام بتا دی. نعت کی 3
تو رہا یہ معاملہ کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کی ذات سے سب ملنے والی ہر چیز کا احترام کرنا یہ بھی نبی کی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. اچھا آپ میں حافظ کون کون ہے یہاں پہ بھائی؟ حافظ قرآن کوئی؟ یہ بھائی چلیں بارے. اچھا یہ تو بڑے ہیں نا بھائی، یہ پھٹی پرانی ٹوپیوں والے، ایک ہی چادر میں چار چار بیٹھنے والے ہے نا بھائی. اگر یہ قرآن کے 30 پاروں کا حافظ بن جائے تو واللہ اس جیسا میں آج کے دور کے حکمرانوں کو ان کے پاؤں کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. جب میں حافظ قرآن جیسا کسی کو نہیں سمجھتا تو صاحب قرآن محمد عربی جیسا کس کو کیا سمجھوں گا؟ جب ہم نبی کے بلال جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تو آمنہ کے لال جیسا کس کو کیا سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں. میں غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. جو شخص خدا کے نبی کو اپنے جیسا کہے، ہم ایسے لانتی بدبخت بغیرت منافق دجال کی بات ہی نہیں کرتے. ہمارا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے جو اللہ کے نبی کو اپنے جیسا نہیں، اپنے جیسا اپنے جیسا نہیں کسی نبی جیسا نبی کہہ دے گا تو وہ بھی لانتی ہو جائے گا. اللہ کے نبی کو نبی جیسا نبی کہنا ہم مانتے ہی نہیں. رسول خدا مدنی کریم وہ جو نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں، جو رسول نہیں رسولوں کے رسول بن کر آئے ہیں. سارے انبیاء جو آئے سارے فرشوں کے نبی ہیں. میرا نبی کون؟ محمد بنے تو فرشوں کا نبی، احمد بنے تو عرشوں کا نبی بن کر آیا. سارے نبی اپنے اپنے دور کے نبی. میرا نبی ہر دور کا نبی، باقی اپنی اپنی قوم کے نبی. میرا نبی تو ہر قوم کا نبی، باقی اپنے اپنے زمانوں کے نبی. میرا نبی ہر زمانے کا نبی، باقی سارے فرشوں کے نبی. میرا نبی عرش والوں کا نبی، فرش والوں کا نبی، باقی جو ہے اپنی ذات میں نبی بن کر آئے. میرا نبی تو نبیوں کا بھی نبی بن کر آیا. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بشر کہتے ہیں. یہ بھی بشر، نبی بھی بشر، تو توہین تو ہوئی نا. اچھا بھئی یہ کیا میرے ہاتھ میں بھائی؟ کپڑا ہی نا بھائی. تو غلاف کعبہ کیا ہے؟ تو آپ سے بڑا گستاخ کون ہوا؟ میرا کپڑا بھی کپڑا، غلاف کعبہ بھی کپڑا. تو جواب کو کہنے میں مولوی صاحب ایسی بات نہیں ہے، یہ کپڑا بھی کپڑا ہے، غلاف کعبہ بھی کپڑا ہے. جب ہم اس کپڑے کو کپڑا کہتے ہیں اس کپڑے جیسا کپڑا نہیں کہتے. نہ کپڑا کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے نا بھائی. زمزم پانی ہے، یہاں کا پانی کہتے ہو نا بھائی، تو پھر تو گستاخی کی آپ نے. نہیں گستاخی نہیں ہے. ہم جب اس پانی کو پانی کہتے ہیں اس پانی جیسا پانی نہیں کہتے. نہ پانی کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے. دائی حلیمہ دائی ہے، تیرے میرے بچوں کی دائی بھی دائی ہے. جب ہم دائی کو دائی کہتے ہیں اس دائی جیسی دائی نہیں کہتے. نہ دائی کہنے سے توہین ہوتی ہے. تیری میری سواری بھی اونٹنی ہے، محبوب کی سواری بھی اونٹنی ہے. جب اس ڈاچی کو ڈاچی کہتے ہیں اس ڈاچی جیسی ڈاچی نہیں کہتے. نہ ڈاچی کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے. تیرے میرے وطن کی خاک بھی خاک ہے، مدینہ کی خاک بھی خاک ہے. جب اس خاک کو خاک کہتے ہیں اس خاک جیسی خاک نہیں کہتے. نہ خاک کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے. جب مسجد نبوی کو مسجد کہتے ہیں اور یہاں کی مسجد کو مسجد کہتے ہیں تو اس مسجد کو مسجد جیسی مسجد نہیں کہتے. نہ مسجد کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے. ہم جب نبی کو بشر کہتے ہیں تو بشر جیسا بشر نہیں کہتے. پیغمبر کو جب نور کہتے ہیں تو نوریوں جیسا نور بھی نہیں کہتے. ہم تو نبی کو سید البشر کہتے ہیں، خیر البشر کہتے ہیں. جس پہ مخلوق بھی ناز کرے خالق بھی ناز کرے. ہم تو آمنہ کے لال کو ایسا کہتے ہیں. تو کس نے آپ سے کہہ دیا؟ نہیں مسئلہ یہ کہ آپ اللہ کے نبی کی معراج کو نہیں مانتے، میلاد کو نہیں مانتے. مختصر ترین میلاد ہم یوں مانتے ہیں اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ ہو. نہیں عقیدہ کھل کے بیان کیجئے. تو عقیدہ کھل کے یوں ہے اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا رنگ یہ پھیکس رہتا، نسیم بہارا میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی میں شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی. وہ خدا کے رسول کائنات میں آئے،
جس جیسا آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ جب بات اس پیغمبر کی سیرت کی چلتی ہے تو یاد رکھے گا جیسے نبی کی ذات اعلیٰ ہے ویسے نبی کی صفات بھی اعلیٰ، دن بھی اعلیٰ، رات بھی اعلیٰ، جذبات بھی اعلیٰ، کمالات بھی اعلیٰ، جمالات بھی اعلیٰ، معاملات بھی اعلیٰ، معمولات بھی اعلیٰ، ازواج بھی اعلیٰ، بنات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی آل بھی اعلیٰ، نبی کی جماعت بھی اعلیٰ، جماعت بھی۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ دو الفاظ بڑے عامیانہ انداز میں استعمال ہوتے ہیں، کیا؟ محبوب پیغمبر والا اخلاق اپنا لینا چاہیے، نبی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اخلاق پیغمبر والے ہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے محبوب اللہ نے جو آپ کو اخلاق عطا کی ہے وہ اخلاق عظیمہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اخلاق نبی سے فرمایا، اور ہمیں کیا کہا؟ تمہارے لیے پیغمبر کی ذات میں نمونہ ہے۔ نمونہ کون سا؟ اخلاق حسنہ کا۔ پیغمبر کے لیے اخلاق عظیمہ، ہمارے لیے اخلاق حسنہ، درمیان میں ایک درجہ اور ہے، اسے کہتے ہیں اخلاق کریمہ۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کیا؟ کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مار کر لے سکتے ہیں، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مار کے۔ اینٹ کا جواب پتھر، یہ اردو کا محاورہ تو ہو سکتا ہے، محمد عربی کا مزاج کوئی نہیں، کیوں بھائی؟ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے، ایک کا بدلہ اجازت ہے، اگر ایک کے بدلے دو مارو گے تو ظالم کہلاؤ گے۔ اور دین کا مزاج ہے کہ دین ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ دین ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کے رسول کا طرز عمل جو امت کو ملا، اخلاق حسنہ، کوئی ایک تھپڑ مارے بدلہ لے سکتے ہو۔ اخلاق کریمہ، کوئی آپ کو تھپڑ مارے آپ اسے معاف کر دو۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے کہ کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ اسے معاف بھی کر دو، پلے سے کچھ اسے عطا بھی کر دو۔ کیا؟ بیت اللہ کی چابی شخص کے پاس ہے، خدا کے رسول تشریف لائے، بیت اللہ کی چابی جو مانگی، چابی دینے والے نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ مدت کچھ کے بعد اللہ کے نبی فاتح بن کر آئے، 10,000 جاباز سرفروش یار میرے محبوب کے پہلو میں تھے۔ خدا کے نبی مدنی کریم نے اسی شخص سے چابی منگوائی، لرزتا کانپتا تھرتھراتا پیغمبر کی بارگاہ میں کل چابی نہیں دی تھی، آج وہ مکے کا سردار بن کے آ گیا۔ کانپتا جو آیا آمنہ کے لال کے پاس، اللہ کے نبی نے چابی مانگی، پھر چابی دی، سند بھی جاری کر دی، قیامت تک یہ چابی رہے گی، تیری آل اولاد کے پاس رہے گی۔ جس نے ایک بار چابی نہ دی تھی، نبی نے اسی کو چابی نسلوں تک کے لیے عطا کر دی۔ اسی کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔ اب یہ تینوں درجات دیکھیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا بھائی؟ اگر کوئی بندہ آپ کو تھپڑ مارے تو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ آپ کو تھپڑ مارے ایک طرف تو دوسرا گال اس کے سامنے کر دو، اے بھائی تو ایک اور مار لے۔ یہ طریقہ کس کا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کس کا؟ اگر آج کے دور میں دین ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا کہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو جواب لازمی دینا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ آج کے دور میں کوئی بنگالی بنگال کا بہاری اور کراچی والا میمن کو کلمہ پڑھتا ہی کوئی نہ۔ کیوں؟ چونکہ ان کی فطرت میں لڑائی جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ اور اگر دین ہوتا یہ کہ ایک تھپڑ کوئی اور مارے تو آپ دوسرا تھپڑ بھی اپنی گال پہ کھا لے، تو یقین کریں کہ پشتو پٹھان کے پی کے والا کوئی ایک پٹھان بھی کلمہ پڑھتا کوئی نہ۔ کیوں؟ وہ کوچا ہمارے ایسے دین سے توبہ جہاں پر مار کھانا دین ہو، کیونکہ ان کے ہاں دبنا معاملہ ہے ہی نہیں، ٹھیک نا بھائی؟ ان کے ہاں لڑنا مسئلہ، ان کے ہاں دبنا مسئلہ۔ اگر دین ہوتا نام مار کھانے کا تو پٹھان کلمہ، اگر دین نام ہوتا لڑائی کرنے کا تو بنگال بہار اور میمن کوئی کلمہ پڑھتے۔ اللہ نے کیسا ہمیں دین دیا، نہ عیسیٰ کا نہ موسیٰ کا، ہمیں دین دیا محمد مصطفیٰ کا۔ کیا چاہو بدلہ لے لو، چاہے معاف کر دو، چاہے معاف بھی کر دو، پلے سے کچھ عطا بھی کر دو، پلے سے کچھ عطا بھی۔ اسی پہ عمل دیکھیے، محبوب پیغمبر کی آل میں، نبی کی اولاد میں، نبی کے دامادوں میں ایک نام ہے سیدنا علی المرتضیٰ۔
جناب علی پر قاتلانہ حملہ ہو گیا. علی جا کہاں رہے تھے بھائی؟ جی بھائی نماز کے لیے. تو پتہ کیا لگا کہ علی نمازیوں کا ہے، بھنگیوں کا نہیں ہے، کیونکہ علی نمازی ہے. علی فجر کی نماز کے لیے جائیں اور جو تب تک سورج آ کے اس کی عین سر پہ آگے کو شوائیں نہ بھی کھیرے تب تک ملنگ کی آنکھ نہیں کھلتی. تو پتہ لگا کہ ملنگ کا دین اور ہے، علی کا مزاج اور ہے. جناب علی نماز پڑھنے جو گئے تو کہاں گئے؟ مسجد میں. مسجد کا نام کیا تھا؟ فاروقیہ مسجد. فاروق مسجد کیوں؟ جو کہ کوفہ کی اس مسجد کے بانی مبانی بنانے والے کو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، امام و خطیب کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. زندگی کی بصیرت کی حالت میں آخری نماز جو علی نے پڑھی وہ نماز کون سی بھائی؟ کہاں جا رہے تھے؟ مسجد میں. کہاں بھائی؟ تو مسئلہ تو حل ہو گیا. علی اگر ملنگوں کا ہوتا تو امام باڑے میں جاتے، علی چونکہ مسلمانوں کا تھا تو علی مسجد میں آ رہے تھے. آخری نماز جناب علی نے پڑھی، امام باڑے میں نہیں. کہاں بھائی؟ جی بھائی مسجد میں. قاتل نے کیا وار. اور عجیب اتفاق دیکھیے، نبی کے داماد علی پہ بھی حملہ فجر کی نماز میں، علی کے داماد عمر پہ بھی حملہ فجر کی نماز میں. نبی کے داماد پہ حملہ دشمن نے آگے سے کیا اور علی کے داماد عمر پہ وار دشمن نے پیچھے سے کیا. عمر پہ وار پیچھے سے کیوں کیا؟ کہ کسی ماں نے ایسا پتر جنا ہی نہیں جو عمر کا سامنے سے کے مقابلہ کر سکے. علی پہ حملہ آگے سے کیوں کیا؟ تاکہ ملنگ کو پتہ لگ جائے اگر علی عالم الغیب ہوتے تو آنے والے لانتی کو وقت سے پہلے پہچان لیتے. علم غیب اسی کے پاس ہے جس سے خدا بھی مانگتا ہے، مصطفیٰ بھی مانگتا ہے، مرتضیٰ بھی مانگتا ہے. اگر علم ہوتا وقت سے پہلے تو تیا پانچا اس کی اصلاح کرنی تھی جو آج علی کو خدا کے مقام پر بٹھاتا ہے. جناب علی کی پیشانی پہ وار جو کیا دشمن نے، بہتا ہوا خون آ کے علی کی داڑھی کو رنگین کر گیا. جملہ کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ. علی 44 لاکھ مربع میل کی حکومت چلی گئی، تخت چلا گیا، تاج چلی گئی، اولاد کو آپ نے یتیم کر دیا، بیوی آپ کی بیوہ ہو گئی، خاندان سے آپ بچھڑ گئے، بڑھاپے کی عمر میں کوفہ کی دھرتی پر داڑھی خون تربتر ہو گئی. یہ کیوں کہا کہ فزت برب الکعبہ؟ فرمایا ہاں اللہ رب العزت نے ایسا کرم مجھ پہ کر دیا کہ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرا ہے، پیغمبر کی زبان سے سنا جانے والا جنت میں مقام بھی اپنا دیکھ لیا، مکان بھی اپنا دیکھ لیا. پہلے وار کا اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یہ علی کی ذات ہی کو زیبا ہے جنہیں پوری زندگی گزاری یا خدا کی رضا کے مطابق، مصطفیٰ کی رضا کے مطابق. جناب سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی نے فوراً اپنے بیٹوں سے کہا جب تک میں زندہ ہوں تو کیا کرنا ہے؟ میرے قاتل پہ کوئی ظلم نہیں کرنا. میرے قاتل پہ اسے کھانا نرم دینا، بستر گرم دینا، اور کھانا گرم دینا، بستر نرم دینا، پانی ٹھنڈا بھی دینا، میٹھا بھی دینا. جو دشمن جان کو بھی جام شیریں پلا دے اسی کو نبی کا گھرانہ کہتے ہیں. اور اگر میں زندہ رہا پھر میں جانوں میرا قاتل جانے، بدلہ لوں تو میری مرضی، معاف کروں تو میری مرضی، اگر میں فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں تو اس پہ تم نے ایک ہی وار کرنا ہے. کتنا بھائی؟ ایک ہی وار کرنا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے مجھ پہ ایک وار کیا، اگر ایک ہی وار سے بچ جائے تو اس کا مقدر ہے، مر جائے تو یعنی جو جان کنی کے عالم میں بھی اپنے قاتل کے ساتھ زیادتی نہ کرے، یہی تو محمد کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول پاک مدنی کی پوری سیرت طیبہ ہمیں ملے گی کہاں سے؟ اس کے ملنے کے دو مراکز ہیں، ایک علمی مرکز ہے، ایک عملی مرکز ہے. علمی مرکز کو کتاب کہتے ہیں، عملی مرکز کو پیغمبر کی جماعت کہتے ہیں. نبی کرتے کیا ہیں؟ قرآن بتاتا ہے. نبی کرتے کیسے ہیں؟ پیغمبر کی جماعت بتاتی ہے.
نبی کا انداز کیا ہے جماعت بتائے گی، نبی کا مزاج کیا ہے کتاب بتائے گی. محبوب پیغمبر کی سیرت طیبہ اتنی پاکیزہ ترین ہے کہ اللہ نے محبوب کی پوری سیرت طیبہ کو محفوظ یوں کیا کہ الفاظ میں ڈھالا تو کتاب بنا دی، افراد میں ڈھالا صحابہ کی جماعت بنا دی. کتاب کا حرف ہے تو نبی کا معجزہ، اور جماعت کا فرد ہے تو نبی کا. چلے بات ختم ہو گئی. اب کو بندہ یہ کہے نہیں میں کتاب کو تو مانتا ہوں، ساری کتاب کو مانتا ہوں، لیکن جو لفظ یہ الا لکھا یہ الا نہیں یہ علی تھا، یہاں پہ زبر نہیں بلکہ زیر تھی. ساری کتاب کو سچا کہے، بس اسی زبر زیر پہ کیڑا اس کا پڑ جائے، اتنا سا شک قرآن میں آ جائے تو کیا قرآن پہ ایمان باقی رہے گا؟ جی بھائی نہیں، چونکہ قرآن پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حرف کو مانا جائے. اگر کوئی بندہ کہ میں پورے کے پورے صحابہ کی جماعت کو مانتا ہوں، ہاں بس ایک طلحہ کو نہیں مانتا، بس ایک سعید کو نہیں مانتا، بس ایک ابو سفیان کو نہیں مانتا، بس ایک معاویہ کو نہیں مانتا، بس ایک علی کی ذات کو نہیں مانتا، بس ایک جناب حسن حسین کو نہیں مانتا، تو یار پوری جماعت کو مانے، کسی ایک کا انکار کر دے، وہ اصحاب میں سے کرے تب بھی بے ایمان ہے، اہل بیت میں سے کرے تب بھی بے ایمان ہے. کتاب کا تقاضا یہ کہ پوری کتاب کو مانا جائے، اور جماعت کو ماننے کا تقاضا کہ پوری کی پوری جماعت کو. کیوں بھائی؟ اس لیے اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے تو پوری کتاب کو ماننا لازم ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. لیکن کافر ہونا چاہے تو ساری کتاب کا انکار لازم نہیں، کسی ایک حرف کا بھی انکار کرے گا لعنتی ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. مسلمان ہونے کے لیے سارے نبیوں کو ماننا لازم ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے سارے نبیوں کا انکار لازم نہیں، کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. بھائی جیسے پاک ہونے کے لیے ساری گندگیوں سے بچنا لازم ہے، لیکن گندا ہونے کے لیے گٹر میں اترنا لازم نہیں، ایک چھینٹا بھی لگ جائے تو بندہ ناپاک ہو جائے گا. جیسے تندرست ہونے کے لیے ساری بیماریوں سے بچنا لازم ہے، لیکن بھائی بیمار ہونے کے لیے کینسر کا ہونا لازم نہیں، نزلہ زکام بھی ہو تو بیمار شمار ہو جائے گا. ایسے کتاب کو ماننا ہے تو حرف کو ماننا ہے، اور جماعت کو ماننا ہے تو پیغمبر کی ذات کے فرد کو ماننا ہے. اب دشمن نے کیا پیغمبر کی پوری زندگی کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے دو عقیدے گھڑے. کیا؟ نعوذ باللہ قرآن تبدیل ہو گیا، صحابہ نعوذ باللہ ایمان چھوڑ گئے. اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو، وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی. انہوں نے کیا کہ انہوں نے جگہ جگہ پہ مدارس بنائے، حرف امت کے بچوں کو پڑھایا، پوری کتاب کو بچا دیا، اور 14,000 جنازے اٹھائے، نبی کے ہر ایک یار کو بچایا تو پوری کی پوری جماعت کو بچا دیا. آج پوری دنیا میں یہ صرف اہل سنت کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی ذات بھی باقی ہے، نبی کی صفات بھی باقی ہے، نبی کا دن بھی باقی ہے، نبی کی رات بھی. کیوں؟ کہ امت کے لوگوں نے پیغمبر کی ذات کو، دن کو، رات کو، جمال کو، کمال کو، معجزات کو چھپایا نہیں، زمانے کو بتایا ہے. چھپائے تو وہ جو یا تو کانا ہو یا کسی کا کانا ہو. ہم کیوں چھپائیں؟ ساڈا تے نبی بھی سونا تے نبی دی پوری زندگی بھی سونی، تو ہم کیوں چھپائیں؟ چھپائے تو وہ لانتی جو اٹھا قادیان سے، ماں کا نام گھسیٹی، فرشتے کا نام ٹیچی، پیدا ہوا پنجاب میں، وہی آتی تھی انگریزی میں، اور چپڑ کٹو ایسا کہ گڑ کھانے کا شوقین بھی تھا، گڑ کھانے کا، اور شوگر کا مریض بھی تھا. ایک جیب میں رکھتا مٹی کے ڈھیلے، ایک میں رکھتا تھا وہ گڑ کی ڈھیلیاں. بھلکڑ ایسا کہ گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا تھا، مٹی کے ڈھیلے کھا جاتا تھا. ایسے کو پاکستان کے پاگل خانے میں جگہ کو لے، یہ نبی بن کر آ گیا نعوذ باللہ. اگر کوئی بندہ گڑ سے استنجا کر لے تو کیا ہوگا؟ چیچا وطنی کے پل کے نیچے بیٹھنے والی ساری مکھی اس کے پچھواڑے پر ہوگی. اور میرا پیغمبر کون؟ جس کے وجود پہ اللہ مکھی کو بیٹھنے ہی کوئی نہیں دیتا. ایک مکھی آئی تھی، اور وہ مکھی تھی کون سی؟ شہد والی مکھی تھی. اڑتی ہوئی آئی، کتنی بلندی پہ؟ محبوب مدنی کریم کے قد مبارک سے نیچے نیچے. کسی نے پوچھا اوپر کیوں نہیں اڑتی؟
کہ رسول پاک کے قد سے اوپر اڑ کے پیغمبر کی بے ادبی نہ ہو جائے، نیچے نیچے اڑتی ہوں. اور رسول پاک قد مبارک تھا کتنا اللہ کے نبی کا، اتنا اونچا لمبا قد نہیں کہ لوگ ہیں قد بہت اونچا ہے، اور اتنا چھوٹا قد بھی نہیں کہ لوگ اعتراض کریں قد بہت چھوٹا ہے. نہ زیادہ لمبا قد نہ چھوٹا. ہاں یہ نبی پاک کا حسن اعتدال بھی تھا، نبی کا جمال بھی تھا. جمال کا کمال کیا تھا کہ نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام ان کا عباس، اتنا اونچا لمبا قد تھا پیغمبر کے چچا جناب عباس کا. اگر وہ کھچر پر بیٹھتے تو پاؤں ان کے زمین پر لگتے، لیکن اتنے اونچے لمبے قد والا عباس جب میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہوتا تو عباس دیکھنے والوں کو چھوٹا دکھائی دیتا، اللہ کے نبی اس سے بھی اونچے دکھائی دیتے. کیوں؟ کہ کسی میدان میں میرا پیغمبر پیچھے رہ جائے، یہ بات رب کو پسند ہی. کیسے؟ آج میرا آپ کا دانت ٹوٹ جائے، او یار چنگا پڑا منڈا سی داند کی ٹوٹے ہے، فریم ٹیڑھا ہو گیا، کہتا کچھ ہے سمجھ کچھ آتا ہے، چہرہ بگڑ گیا. یعنی کسی حادثے میں تیرا میرا دانت ٹوٹ جائے، کہنے والا کہتا ہے کہ چہرہ اچھا تھا چہرہ بگڑ گیا. رسول پاک مدنی کریم پر دانت مبارک کا ایک کنارہ احد کے میدان میں ٹوٹا، شہید ہو گیا دانت مبارک. پورا دانت نہیں، دانت کا کنارہ. محبوب پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں اللہ دے نبی اونج بھی بڑے سونے سی، لیکن جب نبی پاک کا دانت ٹوٹا شہید ہو گیا تو اللہ دے نبی اور بھی سونے لگتے سی. حسین تو پہلے ہی تھے، جب دانت ٹوٹا تو اعتراض عیب نہیں لگا. پیغمبر کی ذات میں آنے والا دانت ٹوٹنا عیب نہیں، وہ بھی نبی کا جمال بن جاتا ہے. ہم جو روزہ رکھیں اور مہینہ جون جولائی کا ہو تو عصر کے بعد طبیعتیں ڈھیلی پڑنے لگتی ہیں، رنگت سانولی ہونے لگتی ہے. کیوں؟ جتنی شدت کی بھوک لگتی ہے تو یہاں پہ چہرہ سانولا، طبیعتیں ڈھیلی. اللہ کے نبی مدنی کریم کے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا. رسول خدا گھر سے نکلے، آگے مل گئے ابو بکر صدیق. یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کہاں چلے؟ کہ ابو بکر گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا، میں تیری طرف چلا تھا. تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے اپنے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا، میں تو آپ کی طرف چلا تھا. پر میں چلو دونوں یار مل کے عمر کی جانب چلتے ہیں. جناب عمر ملے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے، پوچھا خیریت ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کئی دن کا فاقہ ہے، گھر میں دیکھوں تو بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں تو عمر کی غیرت برداشت کوئی نہیں کرتی. تو رسول پاک نے فرمایا چلو وہ جو یار جابر ہے نا اپنا، اس کے باغات بھی ہیں کھیت و کھلیان میں، اس کے پاس چلتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں کسی کام سے مکان کی چھت پہ کھڑا تھا، دور سے اللہ کے نبی کو آتا دیکھا، رسول خدا کا چہرہ بہت زیادہ چمک رہا تھا. میں جلدی جلدی نیچے اترا، دروازہ بند کیا، ٹیک لگائی، بیٹھ گیا. آقا تشریف لائے، اللہ کے نبی نے سلام پیش کیا. امام الانبیاء نے فرمایا اے جابر کے گھر والوں، تم پر خدا کی جانب سے سلام پہنچے. میں سن رہا تھا لیکن جواب نہیں دے رہا تھا. اتنا آہستہ جواب دے کہ اللہ کے نبی سن سکے. جب رسول پاک 3 بار سلام کر کے واپس پلٹے، میں دوڑا اور آمنہ کے لا کے پاؤں پکڑ لیے. یا رسول اللہ گستاخی معاف کیجئے. پتا تھا دروازہ نہیں کھولا، سنتا تھا جواب دے لیکن خاموشی سے. پوچھا ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی کے لالچ تھا اور ایک پشیمانی تھی. لالچ کیا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے اے جابر کے گھر والوں تم پر خدا کا سلام پہنچے، تو میں جواب اتنا آہستہ دے رہا تھا کہ آپ بار بار جواب دیتے رہیں اور فرماتے رہیں کہ جابر کے گھر والوں تم پر خدا کا سلام پہنچے. پوچھا پشیمانی کیا تھی؟ یا رسول اللہ آپ کو بھوک لگی تھی اور میرے اپنے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا. تو مجھے تجھے کیسے پتہ لگا؟ جناب جابر پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں جتنی زور کی بھوک لگتی ہے ہمارا چہرہ اتنا سانولا پڑنے لگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی آپ کو جتنی زیادہ بھوک لگتی ہے تو آپ کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگتا ہے. رب نے ہمارے پیغمبر کو ایسا باکمال بنا دیا. چلے بات اپنی اینڈ پہ پہنچائے بھی. مکھی جو اڑتی اڑتی آئی، کہاں؟ نبی بھی موجود، علی بھی موجود. مکھی آئی کہاں؟ علی کے پاس نہیں، نبی کے پاس. کس کے پاس بھائی؟ مکھی تو نہیں بھولی کہ نبی کون ہے، علی کون ہے نا بھائی. لیکن آج مومن کہتے ہیں نہیں جبرائیل امین بھول گئے تھے. اللہ نے کہا جبرائیل جا علی کو نبی بنا کرا.
جبرائیل بھول گیا اور بجائے محمد جناب علی کو نبی بنانے کے محمد عربی کو نبی بنا کے چلے گئے. نعوذ باللہ. یعنی اس بدبخت لعنتی کا عقیدہ کیا ہے کہ آمنہ کے لال محمد عربی نبی سے بنے, خدا کے انتخاب سے نہیں بنے, جبرائیل امین کی غلطی سے بنے. ہم کہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ابھی جناب آدم گارے مٹی کے درمیان تھے, محمد تب بھی خدا کے رسول تھے. جناب امام الانبیاء کی رسالت و نبوت کسی کی غلطی کا نتیجہ نہیں, خدا کے حسن انتخاب کا مظہر ہے کہ مقصود کائنات میں محمد, مطلوب کائنات میں محمد. وہ آمنہ کے لال مدی مکی جو آئی کس کے پاس؟ اللہ کے نبی کے پاس. وہ جو نبی کے پاس آئی دائیں بائیں کیوں نہیں گئی؟ تو مکی زبان حال سے کہتی ہے اس لیے کہ میں ملنگنی نہیں ہوں, مکی ہوں, جانتی ہوں علی کون ہے, نبی کون ہے. مکی نے کہا یا رسول اللہ قریب میرا چھتا ہے, بھاگ میرے کھل گئے, تشریف لائیے, آ کے دعوت قبول کیجئے اور شہد استعمال کیجئے. تو رسول پاک نے فرمایا چل میرا یار علی تیرے ساتھ جائے گا. حضرت علی چلے, مکی آگے آگے چھتے میں سب سے کہا ہٹ جاؤ, رسول خدا مدنی کرے کہ بھائی آگے جو لینا چاہے لینے دیجئے. جناب علی نے چھتا توڑا, واپس آئے, اللہ کے نبی نے کھایا, کھا کے فرمایا یہ تو بہت میٹھا ہے. کیا ہے؟ کیا بھائی؟ جس پیغمبر کا لعاب کنویں میں گرے اس کو میٹھا کر دے, وہ نبی شہد کے بارے کہتے بہت میٹھا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ 5 سٹار ہوٹلوں پر بیٹھ کر تعریف کرنے کے بجائے کبھی کسی غریب رشتہ دار کے گھر میں کھانا جو کھا لو نا بھائی, تو تعریف کا ایک جملہ کہہ دیا کرو, یار مزہ آ گیا کھانا کھانے کا. کیا ہے؟ کیا بھائی؟ یعنی کسی غریب کی چھوٹی سی دعوت پہ چھوٹا سا ایک لقمہ بھلے کھا لو, لیکن کیا کہا یار مزہ آ گیا. تو نتیجہ اس بیچارے کا یہ نشہ سال تک نہیں اترے گا کہ میرے گھر کی تعریف فلاں بندے نے کر دی تھی. کائنات کی چھوٹی سی مخلوق کی چھوٹی سی دعوت کس نے کھائی؟ کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ بہت میٹھا ہے. ساتھ کیا کہا؟ پکایا کیسے, بنایا کیسے ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کسی رشتہ دار کے گھر جو جائے تو اتنا ہی کہہ دے نا بھائی ماشاءاللہ مزہ آ گیا. ہاں پر جائی تو پکایا کی میں, بھابی تو بنایا کی میں, تو پورے خاندان میں بتایا کہ میرے کھانے کی تعریف فلاں نے کی تھی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن کھانے کی تعریف کو دھیان سے ہی کرنی چاہیے. وہ کو بیچارہ بندہ تھا چلا گیا جمعہ پڑھنے, مولوی نے آگے نصیحت فرما دی. کیا بھائی؟ بھائی گھر میں جیسا بھی پکا ہو تعریف کر دیا کرو کہ اچھا پکا ہے. سبحان اللہ مزہ آ گیا. بیچارہ دیہاتی بندہ تھا, مولوی کی باتوں میں آ گیا. گھر جو واپس گیا تو دال کھائی, بیوی نے دال رکھی سامنے, لقمہ اٹھایا کہا سبحان اللہ مزہ آ گیا. بیوی نے اٹھایا جھاڑو 5-7 لگا دیا کہ بدبخت آدمی پچھلے 25 سال سے کھانا پکاتی ہوں آج تک تُو نے تعریف نہیں کی. آج پڑوسن نے دال کیا دے کر بھیج دی, ہر لقمے پر کہتا سبحان اللہ. تو تعریف کرنی ہے لیکن آگے پیچھے معاملات کو دیکھ کے بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ رسول خدا نے تعریف کی, تیار کرتی کیسے ہے؟ تو مکی نے کہا یا رسول اللہ میں 20 میل کا سفر کرتی ہوں, پتا پتا ڈالی ڈالی کومپل کومپل کلچا پھل پھول قطرہ قطرہ کشید کر کے جمع کرتی ہوں. تو آمنہ کے لال نے فرمایا کہ پھول کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور شہد بڑا میٹھا ہے, کیسے تیار کرتی ہے؟ تو اس شہد کی مکھی نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ پھولوں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے لیکن شہد کی چھتے کی ساری مکھیاں آپ کی ذات پہ درود پڑتی ہیں, اللہ درود کے صدقے کڑوے کو بھی میٹھا بنا دیتا ہے. تو پیغام کیا ملا؟ اگر زندگی میں کبھی کو دکھ تکلیف پریشانی آ جائے تو بطور وظیفہ پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھیے, اللہ مشکلات کو بھی آسان فرما دے گا. مشکلات کو بھی. تو وہ رسول خدا مدنی کریم جو اس کائنات میں تشریف لائے تو رسول پاک کی پوری سیرت طیبہ قرآن میں بھی محفوظ ہے اور نبی کی جماعت میں بھی محفوظ ہے. ہم انشاءاللہ پیغمبر کی ذات کو بھی بچائیں گے, اللہ کی کتاب کو بھی بچائیں گے اور پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کو بھی بچائیں گے. اور کیوں بچائیں گے؟ کہ کتاب خدا کی ہے, جماعت محمد مصطفیٰ کی ہے. بس آخری بات اور آخری بات ہی, اگر کوئی بندہ کتاب قرآن کو اٹھا کے قرآن کو وہ قرآن پاک کے گتے کو پھاڑ رہا ہو
تو آپ روکیں گے, خاموش ہو جائیں گے. اگر وہ بندہ کرے گا تو موہ بھائی مہربانی کر, میں قرآن کو تو چوم رہا ہوں, ہاں گتے کو پھاڑو, گتے پہ قرآن تو نہیں لکھا ہوا, تو اس کی بات کو مان لیں گے. وجہ سب کہیں گے بدبخت آدمی, اگرچہ گتا قرآن نہیں لیکن حفاظت قرآن کا سبب تو ہے. حفاظت قرآن کا, اگر آج گتا پھٹا کل قرآن پھٹ جائے گا. گتے کو بچائیں گے قرآن بچے گا. اگر کو کہے کہ محمد کے صحابہ نبی کا خون تو نہیں, تو صحابہ اگرچہ نبی کا خون نہیں لیکن نبی پاک مدنی کریم کی ذات کے محافظ بھی صحابہ ہیں, نبی کے دین کے محافظ بھی صحابہ ہیں. جی بھائی, جیسے نکلے میزبان بھائی کے گھر سے تو چوکیدار کی سیٹی سن کے میں حیران رہ گیا کہ گاؤں میں بھی چوکیدار. وجہ یہ بھائی چلے کو غیر نہ آ جائے, یہ بھی بات مان لیجیے, ٹھیک ہے نا بھائی. اگر خدا نہ خواستہ بھی اعلان ہو جائے بھائی پینڈے چوڑ واڑا ہے, دھیان کرنا پڑا, تو کیا ہوگا؟ یہاں بھی اعلان, وہاں اعلان, وہاں اعلان, وہاں اعلان. بندہ سارے پوچھے خیریت ہے؟ چور ایک پورا شہر کیوں جاگ پڑا, پوری آبادی بیدار کیوں ہو گئی؟ سیٹی پر سیٹی میسج چل پڑے, ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنے لگی, بھائی ڈنڈا سوٹا تیار ہو. وجہ کیا چور اتنا تگڑا ہے کہ پورا شہر جاگ گیا؟ جواب کیا نہیں, چور تگڑا نہیں, گھر میں پڑا سرمایہ بڑا قیمتی ہے. گھر میں پڑا سرمایہ, وہ خدا کا رسول جو بدر کے میدان میں پیشانی سجدے میں ڈال کے پھر کہتا ہے اللہ یہ 313 میرے اصحاب نہیں تیرا پورا دین ہے, ان کو بچا, یہ بچے تیرا دین بچے گا, یہ بچے نہیں تو تیرا دین بچے گا. تو رب نے کیا کیا؟ ان 313 کو بچانے کے لیے 1000 کافروں سے اللہ نے 5000 فرشتے زمین پر بھیج دیے. اور وہ فرشتے آئے کیسے؟ چلے اتفاق کر, پیلا رومال تھا فرشتوں کے سر پہ, سفید گھوڑے تھے اور گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر آئے. مولا گھوڑوں پر کیوں بٹھایا؟ کہ اس لیے تاکہ زمانے والوں کو پتہ لگ جائے, آسمانی ہو, قرآنی ہو, ایمانی ہو, وہ گھوڑے کے اوپر ہوتے ہیں, جو ایرانی ہو گھوڑے کے نیچے ہوتے ہیں. رومال پیلا باندھ کے آئے 5000 فرشتے. مولا کیوں؟ کافر اتنے تگڑے ہو گئے. کہ کافر تگڑے نہیں ہوئے, محمد کے صحابہ سرمایہ بڑا قیمتی ہے. چور ایک آتا پورا شہر جاگتا, کیوں؟ سرمایہ بڑا قیمتی ہے. رب نے 5000 فرشتے بھیجے کیوں؟ کہ صحابہ سرمایہ بڑا قیمتی ہے. تو نبوت کا سرمایہ پیغمبر کے اہل بیت, نبی کے صحابہ, انشاءاللہ جان دینی پڑی تب بھی دفاع کریں گے. اور اللہ نے محبوب کے قلب اطہر میں جو قرآن کے 30 پارے اتارے, ہر حرف کا دفاع کریں گے, کسی قسم کی غفلت کا معاملہ نہیں کریں گے. لیکن یہ دفاع انشاءاللہ ہم کریں گے دیوبندی بن کے نہیں, بریلوی بن کے نہیں, آل حدیث بن کے نہیں. ہم نے پیغمبر کی ذات کا, نبی کے دین کا دفاع جو کرنا ہے تو دیوبندی, بریلوی, آل حدیث بن کر نہیں کرنا, امتی بن کر کرنا ہے, محمدی بن کے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سارے اختلاف مٹا کے یوں جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی نا بھائی. جی بھائی, ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں بھائی؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, یہ اس سے بڑی, یہ اس سے چھوٹا, یہ ہے نہیں. اسی گجر, اسی جٹ, اسی مرزے, تے اسی مغل, تے اسی قریشی, ہر قوم مختلف مزاج کی ہے. ہم ایک ہو کیسے سکتے ہیں بھائی؟ ہاتھ کی 5 انگلیاں اگرچہ برابر نہیں لیکن پلیٹ میں پڑی ہوئی بوٹی کو اٹھانے کے لیے 5 کی 5 برابر ہو جاتی ہیں. کیوں؟ جب تک یہ 5 برابر نہ ہو تو بوٹی ہاتھ میں نہیں آتی. جب تک ساری امت ایک نہیں ہوگی تو دین کا تحفظ نہیں ہوگا. تو ہم نے دین کا دفاع تو کرنا ہے لیکن دیوبندی, بریلوی, آل حدیث بن کر نہیں کرنا, محمدی بن کر کرنا ہے اور امتی بن کر کرنا ہے. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, آل میں, اولاد میں, نسلوں میں, فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات, بالخصوص کرونا, سیلاب, زلزلہ اور بے وقت کی بارشوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے, چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک کل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع اللهم اصلح كل ما اجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا وميتنا والشاهد والغائب وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا اللهم ونحيت من توفيتنا فتح رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين اللهم اغفر لي یا رحیم و کریم اللہ یا خالق مالک اللہ یا ذو الجلال والاکرام اللہ میرے مولا تیری بارگاہ میں آنے والے تیرے بندے اپنے اپنے دل میں جو بھی نیک خواہشات لیے ہوئے ہیں میرے مولا ان تمام تر مسلمانوں کی خواہشات کو میرے مولا عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ شرمندہ تعبیر فرما میرے مولا تشریف لانے والے تمام احباب کی جان مال عزت و آبرو برکتوں کا فیصلہ فرما دین دنیا کی تمام تر نیک نامی خوشی عزت و ان کا مقدر فرما آل اولاد کی خوشی نصیب فرما میرے مولا تیرے تمام ترین مظلوم اور غریب بندے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دستبد دعا ہیں جو فلسطین کی دھرتی پہ آج دنیا بھر کے کفار کے دندے کے نشانہ بنے میرے مولا بیت الاول کی حفاظت فرما مسلمان بیٹوں کی حفاظت فرما عفت و عافیت کی حفاظت فرما بچوں کی حفاظت فرما مظلوموں کی دستگیری فرما پوری امت محمدیہ کو میرے مولا تو اپنے مظلوم بندوں کی نصرت کھڑک فرما دے یا الہ میں جسد واحد کی قطرہ امت مسلمہ کو ایک فرما میرے مولا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما میرے مولا جہاں جہاں پر مسلمان تیرے دین اور دین کے کسی شعبے سے منسلک ہیں میرے مولا دین دنیا کے تمام تر نیک نام کو مقدر فرما دے الہ العالمین آج کی اس منتظمہ کمیٹی کی جملہ خواہشات کو اپنی میرے مولا بارگاہ میں ان کو شرمندہ تعبیر فرما اور جن مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے میرے مولا جن جن دوستوں کے دل میں جو بھی باتیں ہیں میرے مولا تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما مرحومین کی بخشش فرما آنے والے تمام تر مشکلات کو میرے مولا تو ٹال دے اور عفت و عافیت والی زندگی ہم تمام کا مقدر فرما دے الہ العالمین ایسی زندگی عطا فرما کہ جو تیرے محبوب پیغمبر کی پسندیدہ ہو الہ العالمین جب وقت آخر ہے تو ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ